ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے سائیکولوجیکل پرابلمز آف ہیڈا گیبلر. یہ ٹاپک پیج نمبر 36 پہ ڈسکس کیا گیا. اس کے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیڈا گیبلر کے ساتھ کون کون سے ہیں. جیسے ہم نے پچھلے ٹاپک میں بھی بات کی کہ وہ الیکٹرا کمپلیکس کا شکار ہے. وہ اپنے باپ کی جیسی کوالٹی اپنے ہسبینڈ کے اندر دیکھنا چاہتی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کو اور اپنے بلور کو دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس کے اپنے باپ کی جیسے لگیں، باپ جیسے ہوں. لیکن وہ جب وہ اس میں نہیں کامیاب ہو سکی. تو اسی بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کس حد تک یہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا اسپیکٹ اس کے اندر موجود ہے. ہیڈا گیبلر کو جب آپ دیکھیں تو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو میں یہ پلے لکھا گیا ہے. ہینڈرک ابسن نے دراصل ہر کردار کی سائیکی کو اس پلے کے اندر پریزنٹ کیا ہے. ہیڈا کا کردار اس پلے کے اندر پرومیننٹ ہے. اس کے کچھ انر پرابلمز ہیں جو کہ اس کی تباہی کی وجہ بنتی ہیں. سائیکولوجیکلی ہیڈا ایک کنفیوز اور فرسٹریٹڈ کردار ہے جو کہ اپنی زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہے جو کہ اس سے کمپلیٹلی مختلف ہیں. وہ ایک جنرل کی بیٹی ہے، لہذا وہ اپنی ہر ڈیزائر کو فلفل کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو سکینڈلز کا خوف ہے. مینٹلی وہ سک ہے، اور لیکن جہاں وہ مینٹلی سک ہے اس سکنس کی ہی وجہ یہ کہ وہ ہر ایک کردار کے مائنڈ کے اوپر اپنا انفلوئنس حاصل کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے آئیڈیاز کو یا اپنی تھاٹ کو مسلط کرنا چاہتی ہے. وہ کرداروں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے. وہ ایک کنونشنل عورت نہیں ہے، لہذا اس کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کہ اس کو آرٹ آف ایڈجسٹمنٹ نہیں آتے. یہ بات جاننی ضروری ہے کہ اس کی مینٹل النس کے پیچھے کون سی وجہ ہے. اس کی شادی سے پہلے وہ ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہی تھی، لیکن شادی کے بعد اس کے کردار میں آپ ایک ڈرفٹ دیکھ سکتے ہیں. پلے کے بالکل سٹارٹ میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنی شادی پہ خوش نہیں ہے. اس کے ہسبینڈ کی فطرت ڈل اور ان رومانٹک سی ہے، اور وہی دراصل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی دراصل اس کی مینٹل سکنس کا ذمہ دار ہے. ہیڈا ایسا لگتا ہے کہ وہ اس ارتھ پہ روئے زمین پہ سب سے ناخوش عورت ہے. اگر ہیڈا لو برگ کے ساتھ اپنا افیئر دوبارہ سٹارٹ کر لیتی ہے تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے. نیورتھلیس یہ بات سچ ہے کہ ہیڈا گیبلر کے کچھ سائیکولوجیکل پرابلمز بھی ہیں ہیڈا کے کردار کے اندر. یہ بات بھی موجود ہے. اب ہم پرابلمز کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلا پرابلم ہے ہیڈا کا کہ وہ سکینڈل سے خوف زدہ ہے. سیکنڈ پیراگراف پہ ہوں، پیج نمبر 36 پہ. ہیڈا یہ جانتی ہے کہ اس کی سوسائٹی کے اندر اس کی بڑی عزت ہے، اور اس کی عزت ایک ان ایتھیکل ایکشن سے تباہ ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کی بجائے وہ لوگوں سے ڈرتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اکثر خاص طور پہ ہماری عورتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ہماری زندگی اسی طرح گزر جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی کہ ہم دراصل سوسائٹی کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، خود کو ان کلچے سے آزاد نہیں کرتے. یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے ہیڈا کے ساتھ بھی، کہ وہ جہاں پہ وہ ایک طرف وہ آزاد ہونا چاہتے تو یہاں پہ وہ آزاد نہیں ہے، کہ وہ سوسائٹی کے اس خوف کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس پنجرے کے اندر پھنسی ہے. اور وہ خود کہتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں. اس کا سکینڈل اور پھر اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ ساری کی ساری خاک میں مل جائے گی. کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ان فیصلے کے نتائج کے بارے میں سوچتی ہے، کانسیکوینسز کے بارے میں سوچتی ہے. اسپیشلی وہ یہ بات کہتی ہے وٹ پیپل ول سے. دراصل وہ لو برگ سے پیار تو کرتی تھی، لیکن وہ اس سے شادی نہیں کر سکی کیونکہ وہ اپنی رسپیکٹ کو مینٹین کرنا چاہتی تھی. وہ یہ سوچتی ہے کہ مور پیپل اینڈ لیس اباؤٹ ہر سیلف، یعنی کہ وہ لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچتی ہے، اپنے بارے میں کم سوچتی ہے. وہ پیار کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس نے یہی سوچا کہ وٹ پیپل ول سے، اور اس نے یہ کام نہیں کیا. یعنی کہ یہاں اس چیز پہ یہی بات نظر آتی ہے کہ وہ سوچتی زیادہ، ایکشن کم کرتی ہے. ہر صورت میں وہ اپنی فیم کو مینٹین کرنا چاہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈسٹربڈ رہی ہے.
اور اس کا نتیجہ اس کی خودکشی کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے کوسچنز کو فیس نہیں کر سکتی، وہ ڈسکسٹ کی لائف نہیں گزار سکتی. وہ یہ جانتی ہے کہ لوگ اس کو ڈیفیم کریں گے، اس کی شہرت کو داغدار کریں گے، کہ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا کہ ہیڈا ہی دراصل لو برگ کی موت کی وجہ ہے، اور لو برگ کی موت دراصل ہیڈا کی شہرت کو خراب کرنے کی وجہ بنے گی، اور یہ چیز اس کے لیے بڑی پریشانی کی وجہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی. اس کی اوور تھنکنگ ہی دراصل اس کی انہیلیشن کی وجہ بنتی ہے. اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس کو سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیتا، سوچتی رہتی نا، اوور تھنکنگ کرتی رہتی ہے. لہذا ہم اس فیکٹ سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے خوف نے اس کو کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا ہے. اسکینڈل کا خوف ہی ہے دراصل جو کہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے، اسکینڈل کہ اس کا کوئی اسکینڈل بن جائے گا، بدنامی کا جو خوف ہے نا، بدنامی کہ کوئی بدنامی اس کے اوپر لگ جائے گی، اس بدنامی سے وہ ڈرتی ہے، اور بدنامی سے ڈرنا ہی اس کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے جو کہ دراصل اس ٹاپک کا تھرڈ پیراگراف ہے کہ ہیڈا کے کنٹرول کو آپ ہر میجر کریکٹر میں دیکھ سکتے ہیں، وٹنس کر سکتے ہیں. ہیڈا ٹیسٹمین جو کہ اس کا ہسبینڈ ہے، لیکن ہم اس کا انفلوئنس بھی ہیڈا کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. وہ ہیڈا کو ہر فیٹل ڈیسیژن میں ہی از گائیڈڈ، یعنی کہ وہ گائیڈڈ بائی ہیڈا ہی اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو مینیپولیٹ کرتی ہے. وہ ہیڈا ہر اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے جس میں وہ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کر سکے. شی فائنڈز این اپرچونٹی ٹو کنٹرول ہر ہسبینڈ اینڈ شی آلویز اویلز دیٹ اپرچونٹی. اور یہی دراصل اس کا جو ہے وہ دراصل اس کا میجر جو ہے نا وہ اس کا فلا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میجر سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کے اندر. یہ میجر سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاور گین کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ دوسرے کرداروں کے اوپر انفلوئنس کر کے ان کے اوپر اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتی ہے. آئی مین ٹو سے کہ ان کو مینیپولیٹ کرنا چاہتی ہے، ان کرداروں کو استعمال کرنا چاہتی ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ جب وہ کسی بھی کردار کو قابو کر لے گی تو وہ پھر اپنی ڈیزائرز کو فلفل کر سکتی ہے. لہذا وہ لو برگ کے ساتھ افیئر سٹارٹ کرتی ہے تاکہ وہ اس کو کنٹرول کرے. یہ ساری کوشش کنٹرول کرنے کی ہے. اس کا پھر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں پہ لو برگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے. سو کنٹرول کرنے کی کوشش ہی دراصل جو ہے نا اس کے کردار کے اندر وہ سائیکولوجیکل پرابلم کریٹ کرتی ہے. وہ لو برگ کو یہی بات کہتی ہے کہ وہ وہی کچھ کرے، یعنی کہ ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ اٹ ڈز اٹ ان لیس دین اے منٹ وداؤٹ thinking about its consequences. دیکھیں، لو برگ کے ساتھ افیئر سٹارٹ کیا، ہیڈا اس کو جو کچھ کہتی ہے وہ بغیر کسی چون چرا کے 1 منٹ کے اندر اس کام کو نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کے اس کو کر ڈالتا ہے. وہ لو برگ سے پیار نہیں کرتی بلکہ وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. دراصل وہ اس کے مائنڈ کو بھرنا چاہتی ہے اپنی وشز کے ساتھ، تاکہ ان آرڈر ٹو فلفل دیم کہ وہ اس کے دماغ میں اپنی وشز کو انفورس کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے. جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے ریموٹ ہوتا ہے، یا جیسے کیا کہتے ہیں وہ جی جن قابو آ گیا تو جن جو ہے نا جس طرح اس کو کہا جی ایسا کرو ایسا کرو، وہ انسانوں کو اس طرح سمجھے کہ وہ قابو کر کے اپنی مرضی سے اپنی ڈیزائر سے ان کو استعمال کرے. اسی طرح جہاں یہ ہے تو وہاں جہاں پہ وہ یہ چیز نظر آتی ہے لو برگ کے ساتھ، وہیں تھیا کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کچھ اسی طرح ہے.
ہیڈا کے کردار کے اندر جب ہم فلاز کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ بات کی جہاں پہ کہ اس کے نام کے ساتھ بھئی وہ جب ہم نے بات کی، ہم نے اس کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس کیا کہ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، تو پہلے اس پرابلم کی میں نے بات کی کہ وہ سکینڈلز کے بارے میں بڑی خوف زدہ ہے۔ تو دوسری چیز جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ میجر کریکٹر ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں 3rd پیراگراف میں کہ آپ اس کے کنٹرول کو ہر کردار کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر کردار کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھیں جو اس کے ارد گرد کردار ہیں سب کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جارج ٹیسمین اس کا ہسبینڈ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہیڈا کے انفلوئنس میں آیا ہوا ہے۔ ہیڈا اس کو ہر فیٹل ڈیسیژن میں گائیڈ کرتی ہے، وہ اس کو لیڈ کرتی ہے، اس کو رستہ دکھاتی ہے، یہ کام کرو، ایسے کام اس کو کرواتی ہے۔ ہیڈا موقع کی تلاش میں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے اور وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہی دراصل ہیڈا کا میجر سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاور گین کرنا چاہتی ہے، اور پاور کن کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو اس کے ارد گرد اس کی سراؤنڈنگ میں موجود ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ دوسروں کو کنٹرول کر کے وہ دراصل کہ شاید وہ اپنی ڈیزائرز کو فلفل کر سکے۔ لہذا اسی وجہ سے وہ لو برگ کے ساتھ بھی افیئر چلاتی ہے تاکہ اس کو کنٹرول کرے، اور اسے وہ جو کچھ کہتی ہے اور وہ کرتا ہے، منٹوں میں کرتا ہے، چٹکی بجاتے ہی وہ سارا کام کرتا ہے۔ اس کو نتائج سے بے پرواہ ہو کے لو برگ یہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں قابو کرتی ہے، لوگوں کو قابو کرتی ہے۔ لو برگ کے ساتھ وہ پیار نہیں کرتی، دراصل وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ اس کے مائنڈ کو اپنی تھاٹس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ شی وانٹس ٹو فل ہز مائنڈ اپنی وشز کے ساتھ، اور انہی وشز کو پھر فلفل کرتی ہے۔ دیکھو اس کی وش ہے کہ وہ یہ بندہ کیسے کرے، یہ بندہ کیسے کرے۔ میں نے بات کی کہ جن جس طرح قابو کر لیا کسی نے اور جن سے اپنے کام کرواتے رہیں، یا جیسے وہ بندر کو نچاتا ہے نا مداری، تو مداری جس طرح ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر ناچتا ہے۔ سیم یہ سچویشن ہے کہ وہ اس مداری کی طرح ہے کہ جو ڈگڈگی بجا رہا ہے اور وہ سب کو نچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتلی تماشا، پپٹ ماسٹر، کہ پپٹ جو ہے اس پپٹ ماسٹر کی اس جب پپٹ بلو کرنے پہ وہ ناچتے ہیں۔ یہی سچویشن ہے کہ کرداروں کے ساتھ، ارد گرد کے کرداروں کے ساتھ وہ اسی طرح کا رویہ رکھتی ہے۔ جہاں وہ دونوں مرد کرداروں کے اوپر اپنی پاور کو ایکسرسائز کرنے کی ڈیزائر رکھتی ہے، وہیں ساتھ ساتھ تھیا الویسٹر جو فیمیل کریکٹر ہے اس کے اوپر بھی وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس کو استعمال کرتی ہے تاکہ استعمال کر کے اس کے اوپر کنٹرول کر رہی ہے۔ اس کو کسی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، ایون نہ تو وہ اپنے محبوب سے محبت کرتی ہے، نہ وہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے۔ دراصل وہ پاور کی بھوکی ہے، لہذا وہ زیادہ سے زیادہ انفلوئنس چاہتی ہے، اور یہی اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ یہ پاور کا جو چکر ہے، جہاں وہ سکینڈلز کا خوف ہے، وہیں جو پاور کا چکر ہے وہی دراصل اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو اس کی تباہی کی وجہ بنتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف کے گیننگ کنٹرول آف مائنڈز، یہ صرف اکیلا یہ پرابلم نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی کنٹرول کرنے والی، کہ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کے بعد آگے کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، کہ پہلے وہ کسی کو انفلوئنس کرتی ہے، پھر اس کو تباہ کرتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ لو برگ اس کے کنٹرول میں ہے تو وہ اسے ایک بیوٹیفل ڈیتھ کا مشورہ دیتی ہے، وہ اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ نہ صرف یہ کام اپنے لو برگ کے ساتھ کرتی ہے بلکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ وہ یہ جانتی ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کے اوپر ایک اثر و رسوخ ڈال دیا، قابو کر لیا، لہذا وہ اس کی عزت نہیں کرتی۔ جہاں وہ اس کی عزت نہیں کرتی وہیں وہ اس کی خالہ کی عزت بھی نہیں کرتی، مس ٹیسمین کی عزت بھی نہیں کرتی۔ یہی اس کا میجر سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ پہلے وہ کسی بھی کردار کے اوپر انفلوئنس کرتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو کمپلیٹلی ڈیوسٹیٹ کرتی ہے، اس کو تذلیل کا نشانہ بناتی ہے۔ تو اس تذلیل کے نشانے میں آ کے پھر معاملات آگے کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جب تک تو اس نے پاور ایکسرسائز کر لی وہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ میں پیج نمبر 36 پہ 4تھ پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں، اسی پہ ڈسکشن کر رہا ہوں ابھی، کہ جہاں تک تو بات یہ ہے کہ اس نے انفلوئنس کر لیا، اس نے کسی کردار کو قابو کر لیا، یہ بات تو ایکسیپٹیبل ہو گئی،
لیکن قابو کرنے کے بعد اس کو تباہ کرنا، یہ اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ پاور تو حاصل کر لی، پاور کے چکر میں ہر کردار کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور اسی جد و جہد میں لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کو کیسے میں قابو کروں اور کیسے ان کے مائنڈز کو مینیپولیٹ کروں، کیسے استعمال کروں۔ لیکن جہاں وہ مائنڈز کو استعمال کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہاں قابو کر کے پھر ان کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ میں اتنا استعمال کروں کہ میں ان کو تباہ کر دوں۔ وہ خود ان کو بیوٹیفل ڈیتھ کے مشورے دیتی ہے۔ جب کوئی قابو آ جاتا ہے تو پھر اس کا نقصان کرتی ہے، انسلٹ کرتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کے ساتھ۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ ہیڈا ڈز ناٹ گیو اپ ہر ڈیزائرز، اپنی خواہشات کو چھوڑتی نہیں ہے، گیو اپ نہیں کرتی، بلکہ ہر صورت میں وہ ان کو فلفل کرنا چاہتی ہے۔ یہی اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ لو برڈ کے ذریعے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ چلو پاور تک تو بات ہوئی، لیکن اب یہ چیز کہ ہر صورت میں ان کو فلفل کرنا، یہ ایک اور پرابلم کہ لو برڈ کے ذریعے وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ وہ کوئی ڈفرنس نہیں دیکھنا چاہتی سنگل اور میرڈ لائف میں۔ اس کی یہی ڈیزائر ہے کہ ویسی ہی زندگی ہوتی جیسی وہ سنگل لائف تھی میرج کے بعد بھی۔ حتیٰ کہ میرڈ لائف کے بعد وہ ایک مڈل کلاس میں سے شادی کر لی، اپر کلاس سے مڈل کلاس میں کر لی۔ اب حالات یہ ہے کہ اب بھی وہ وہی لگژریز انجوائے کرنا چاہتی ہے جو اپر کلاس کی تھی۔ حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے بجائے وہ حالات کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتی ہے۔ بائی ہوک اور کروک وہ ان لگژریز کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ یہ بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ مزید برآں آگے دیکھتے ہیں پیج 36 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جہاں آپ اس پہلو پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں کہ سکینڈل کا خوف ہے اس کے اندر، سکینڈل سے وہ ڈرتی ہے اور الٹیمیٹلی لوگ کیا کہیں گے اس خوف کی وجہ سے وہ الٹیمیٹلی خودکشی بھی کر لیتی ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ وہ کنٹرول کرنے کا بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، کنٹرول کرنے کے بعد وہ تباہی کی طرف بھی ان کو لے کے جاتی ہے، یہ بھی اس کا مسئلہ ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ تباہی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ڈیزائر کی فلفلمنٹ کا بھی سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ یہ مسئلے تو ہیں اس کے ساتھ، لیکن جہاں یہ مسئلے ہیں وہاں کچھ باتیں اس کی فیور میں بھی ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ وہ حالات کا بھی وکٹم ہے۔ وہ گیبلر فیملی کی رسپیکٹ کو مینٹین کرنے کی خواہش میں آ گئی، اسی وجہ سے ہی وہ لو برڈ کے پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور ٹیسمین سے شادی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے کا ہو۔ وہ ایک ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور شادی سے پہلے پیسفل تھی، پرامن تھی، اور اس نے زندگی کی ہر کمفرٹ کو اس نے انجوائے کیا۔ لہٰذا وہ مڈل کلاس فیملی کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، ٹیسمین فیملی کے لیے وہ ایک موضوع انتخاب نہیں تھا، وہ یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل عورت نہیں ہے۔ اس نے ورڈ ٹریڈیشن کو اپنی ساری زندگی میں کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اب جب مڈل کلاس سے اپر کلاس سے مڈل کلاس کی طرف اس نے ڈکلائن کیا تو سوسائٹی ہی اس کے سائیکولوجیکل پرابلمز کی وجہ ہے۔ یہ بات کہنی مناسب نہیں ہے کہ وہ کورڈ ہے، بزدل ہے، کہ وہ اسکینڈل سے ڈرتی ہے، بلکہ وہ اس لیے یہ کام کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی ریسپیکٹ مینٹین کرنا چاہتی ہے۔ سوسائٹی نے اس کو ایک ریسپیکٹ دی، اس کو ایک شناخت دی ہوئی ہے، اس کو مینٹین کرنے کے چکر میں آگے سارے کام کر رہی ہے کہ وہ اپر کلاس کی اور وہ اپر کلاس کی اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کرنا چاہتی ہے۔ اس ساری ڈسکشن کا لب لباب پیج 36 کا آخری پیراگراف وہ یہی ہے کہ ہیڈا ایک کنفیوز کردار ہے جو کہ مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ ہینریک ابسن نے انڈیویجول اور سوسائٹی کے درمیان ریلیشن شپ کو ہیڈا گیبریل کے مینٹل پرابلمز کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا۔ بظاہر ہیڈا جو ہے وہ ٹیسمین اور جج بریک کے لیے اچھی نظر آتی ہے، لیکن وہ دونوں کو اچھی نظر آتی ہے، لیکن دونوں اس کے انر پرابلمز کو نہیں دیکھ سکتے۔ مینٹلی وہ ایک میزریبل زندگی گزار رہی ہے، ہر لمحے وہ خودکشی کے بارے میں سوچتی ہے۔ اس کی سائیکی اس کو اس طرح کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتی جہاں پہ میل کی ڈومینیشن ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک جیل کے اندر ہے، وہ ایک پنجرے کے اندر ہے اور وہ اس پنجرے سے آزادی چاہتی ہے۔ آخر کار ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جہاں اس کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں،
وہیں کم و بیش اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ اکیلی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، سوسائٹی نے بھی اس کی مینٹل سکنس میں اپنا رول پلے کیا ہے کہ سوسائٹی بھی اس سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ ایک جنرل کی بیٹی ہے تو وہ پھر اسی طرح کی زندگی گزارے گی، اسی طرح رہے گی، وہ چیزیں بھی اس کو پریشان کرتی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔